حضرت ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک رومی مسلمان سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے اس کے مسلمان ہونے کا سبب دریافت کیا تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں کے ایک لشکر نے حملہ کیا، اس میں کچھ مسلمان شہید ہوئے اور کچھ ہمارے لوگ مارے گئے۔ کچھ دن تک وہ جنگ چلی اور بالآخر وہ جنگ ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں کچھ مسلمان لوگ ہمارے ہاتھ میں آئے اور بہت سارے لوگ ہمارے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ اب جو ہمارے ہاتھ میں آئے ان میں 10 لوگ مسلمان میرے قبضے میں آ گئے، جو کہ میں نے غلاموں کے حوالے کر دیے۔ اب میرے غلاموں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا اور ان سے خچروں پر سامان لادنے کا کام لینے لگے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا ایک غلام کسی مسلمان قیدی سے کچھ لے رہا ہے۔ میں نے اس غلام کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے اس سے کیا لیا؟ تو میرا غلام کہنے لگا کہ میں نے اس سے 1 دینار لیا۔ میں نے اپنے غلام سے پوچھا کہ تم نے اس سے 1 دینار کیسے لیا؟ کیا اس کے پاس دینار ہیں؟ تو وہ کہنے لگا نہیں حضور، اس کے پاس دینار تو نہیں ہے، وہ ہر روز مجھ سے نماز پڑھنے کا ٹائم مانگتا ہے تو میں اس کو وقت دیتا ہوں کہ وہ نماز پڑھ لے، نماز پڑھنے کے بعد وہ مجھے 1 دینار دیتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ اس کے پاس دینار آتا کہاں سے ہے؟ تو وہ بتانے لگا کہ نماز پڑھ کر وہ زمین پر ہاتھ مارتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک نیا دینار آ جاتا ہے، تو وہ دینار وہ مجھے دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ تجسس ہوا کہ کیسے اس شخص کے پاس دینار آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے اس غلام سے کہا کہ اپنی یہ وردی اتارو اور مجھے دے دو، آج تمہاری جگہ پر میں کھڑا ہوں گا اور میں دیکھوں گا کہ اس کے پاس وہ دینار کہاں سے آتا ہے۔ کہنے لگے جب ظہر کا وقت ہوا تو اس شخص نے مجھے اشارہ کیا کہ کیا میں نماز پڑھ لوں؟ تو میں نے اسے کہا ہاں تم نماز پڑھ لو، لیکن میں آج 1 دینار نہیں، میں 2 دینار لوں گا۔ تو اس نے ہاں میں سر ہلایا اور نماز پڑھنے لگا۔ ظہر کی نماز اس نے ادا کی اور زمین پر ہاتھ مار کے اس نے مجھے 2 دینار دے دیے۔ اب عصر کی نماز کا وقت ہوا، اس نے مجھ سے پھر اجازت چاہی تو میں نے کہا اس دفعہ میں 5 دینار لوں گا، میں 2 دینار نہیں لوں گا۔ تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور عصر کی نماز ادا کی۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے زمین پر ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں 5 دینار تھے اور اس نے وہ نئے دینار لا کے مجھے دے دیے۔ خیر مغرب کا ٹائم ہوا، اب اس نے دوبارہ مجھے پوچھا، میں نے اس کو کہا ہاں پڑھ لو، لیکن مجھے اب 10 دینار چاہیے۔ اس نے پھر ہاں میں سر ہلایا اور پھر وہ نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھ کے اس نے زمین پر ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں 10 دینار تھے، 10 دینار لا کے اس نے مجھے دے دیے۔ میری حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ خیر اب عشاء کا وقت ہوا تو اس شخص نے مجھے پوچھا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ لوں؟ تو میں نے اس کو کہا بالکل تم عشاء کی نماز پڑھو۔ میری طرف دیکھا اور کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اب وہ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو اس نے زمین پر ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں 20 دینار تھے، اس نے وہ 20 دینار مجھے دے دیے۔ اب جب اس نے مجھے 20 دینار دیے تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ دینار کہاں سے لاتے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا تمہیں جو چاہیے تم مانگ لو، میرا اللہ بہت کریم ہے، میرا اللہ بہت کریم ہے، میں اس کی عبادت کر کے اس سے جو چاہوں گا مانگوں گا وہ مجھے عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کا عقیدہ۔ لیکن ہمارے عقائد کو کیا ہو گیا کہ آج اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا بھی ہے کہ مجھے فلاں جگہ سے کچھ مل گیا، کہ مجھے فلاں جگہ سے کچھ ملا، فلاں اللہ کے ولی سے کچھ مل گیا، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، یہ بکواس ہے۔ استغفر اللہ۔ خیر اب وہ مسلمان جو نماز پڑھ کر زمین پر ہاتھ مارتا تھا اور 20 دینار لا کے اس نے اس کو دے دیے، اب یہ رومی شخص کہنے لگا کہ میرے اوپر اس کی
اس بات سے ہیبت طاری ہو گئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا ماننے والا ہے، کہ اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جو چاہوں گا مانگوں گا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں مجھ پہ اس کی ہیبت طاری ہو گئی۔ اب میں نے سوچا کہ میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو میں تمہیں عالیشان گھر عطا کروں گا، تم وہاں پر رہو، اپنی مرضی سے رہو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اور اگر تم چاہو تو اپنے وطن واپس جا سکتے ہو۔ تو اب وہ شخص کہنے لگا ہاں میں اپنے وطن واپس جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اگلے دن صبح صبح ان کو ایک خچر دیا، ساتھ کچھ ضرورت کا سامان دیا، اور ساتھ اپنے 3 غلام دیے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ یہ راستے میں آپ کی خدمت کر سکیں۔ جب یہ واپس آئیں تو انہیں کچھ نشانی دے کر بھیج دیجیے گا کہ آپ وہاں پر خیر خیریت سے پہنچ چکے ہیں۔ اب جب وہ روانہ ہونے لگے تو وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے، اور انہوں نے مجھے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اب یہ جب سفر پر روانہ ہوئے تو 5 دن کا سفر ان کے ملک میں جانے کا تھا، اور 5 دن کا سفر ان کے ملک سے واپس آنے کا تھا۔ تو 6 دن میرے غلام واپس پہنچ گئے۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ تو ان غلاموں نے بتایا کہ ہمارے لیے خود یہ بات حیران کن تھی کہ جس وقت ہم یہاں سے نکلے، بغیر کسی تھکاوٹ، بغیر کسی تردد اور بغیر کسی وجہ کے، ہم ایک گھڑی اور ایک پل میں وہاں پر ان کے ملک پہنچ گئے۔ اب واپسی پر ہمیں 5 دن لگ گئے، تو یہ 6 دن ہمارے اس طرح مکمل ہو گئے۔ تو میں ان کی اس بات کو سن کر اتنا حیران ہوا کہ اسی وقت میں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یقیناً اس واقعہ میں سبق تو بہت سارے ہیں، لیکن میں صرف ایک سبق جو آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص نماز پڑھ کر اس کو دینار دے دیتا تھا، زمین سے دینار نکال کر دے دیتا تھا۔ نماز بہت ضروری ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو نمازی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔